بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کی بارگاہ سے میں نے کل آپ کی خدمت میں جو بیان کیا تھا کہ ایک ایک مرحلے پر معصومین نے مختلف امراض کی دعائیں بیان کی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے آج مجلس میں آنے سے پہلے ایک مومن سے ملاقات ہوئی اور وہ اسی مرض کے حوالے سے، مرگی کے حوالے سے، 8ویں امام کا فرمان میں کل پڑھ چکا، 3 سورے پڑھیے، پانی پہ دم کیجئے اور ایسے مریض کے چہرے پر اور سر پہ اسے چھڑک دیجئے، دوبارہ کبھی یہ مرض لوٹ کے نہیں آئے گا۔ 8ویں امام کے الفاظ۔ 8ویں امام نے حالت خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، فرماتے ہیں بیٹا، ہر مشکل وقت پریشانی کے لیے، ہر مشکل وقت میں پریشانیوں کے دور کرنے کے لیے 2 خدا کے نام یاد رکھو، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو۔ یہ بھی کتاب الباقیات صالحہ سے پڑھ رہا، یا رؤوف ہو یا رحیم۔ گرچہ میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں ایک مزاج بن گیا ہے، آسان عمل بتائیے تو مشکل حل نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یا طہورو یا طاہرو یا طہورو بتاؤں تو الگ موضوع ہو جائے گا، مشکل سا ہو گئی، لگے کہ ہاں کچھ پڑھ رہے ہیں، یہ کیا یا رؤوف ہو یا رحیم ہو۔ تو 7ویں امام نے کیوں فرمایا پھر 8ویں امام سے آ کے؟ اس میں نہ وضو چاہیے آپ کو، نہ سمت قبلہ چاہیے، اور نہ اس میں کوئی فگر بیان کی گئی، بس جتنا چاہیں پڑھتے چلے جائیں، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو۔ یہ 2 نام 7ویں امام کی بارگاہ سے 8ویں امام کی برکت سے ہم تک پہنچے اپنی مشکلات کے حل کے لیے۔ اور آخری بات آپ کی خدمت میں، 8ویں امام کا وسیلہ سفر میں تحفظ کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر ہو سکے تو 8ویں امام کا درود یاد کر لیجیے۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ تامۃ زاکیۃ متواصلۃ متواترۃ مترادفۃ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ بس اتنا سا تو ہے، یاد کر لیجیے۔ اور جب سفر پہ جائیں، آپ پڑھیں، امام زمانہ علیہ السلام خود پڑھتے ہیں۔ زمانے کا امام اپنے سفر کے تحفظ کے لیے امام رضا کو وسیلہ بنا، اور اسی لیے شاید ہم نے بس اتنا لیا کہ امام ضامن، اس پر بھی اطمینان رکھیے کہ جو امام کی ضمانت میں ہے وہ کبھی ضائع اور برباد نہیں ہوتا۔ انسان اگر حیوان بھی امام کی پناہ لے لیں تو حیوان بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کا خاص لقب مشہور ہوا وہاں کی لغت کے لحاظ سے، آہو، ضامن آہو، ہرن کو پناہ دینے والے۔ اسی امام کی بارگاہ میں محرم کا چاند ہوا ہے اور حزن و ملال کے آثار ہیں۔ جب میرا معصوم آقا اور مولا محرم کا چاند دیکھتا تھا، ہر امام بہت روتے تھے، اور 8ویں امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ریان ابن شبیب
اور روایت میں خالی ان کے والد کے نام سے انہیں یاد کیا گیا، یبن شبیب. اور امام فرماتے ہیں یبن شبیب وَإِن كُنْتَ بَاقِيًا لِلشَّيْءِ، اے شبیب کے بیٹے، اگر تمہارا دل کسی بات پر رونے کو چاہے، کبھی گھر کے حالات سے پریشان ہو جائیں، کبھی جاب کے مسائل میں پریشان ہو جائیں، کبھی ویزے کے معاملات میں تنگ ہو جائیں اور دل چاہے کہ روئیں، ان کنت باقیا للشیء فابکی علی الحسین، رونے والو، میرا امام فرماتا ہے کہ اے شبیب کے بیٹے، تجھے چاہیے کہ جب رونے کا دل کرے، محرم ہو نہ ہو، مجلس ہو نہ ہو، مسائل پڑھے جائیں نہ پڑھے جائیں، جب رونے کا دل چاہے تو رویا کر میرے جد حسین پر. امام فرماتے ہیں میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے زمانہ جاہلیت میں گوسفند ذبح کیے جاتے ہیں.